تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ این بولین کی آواز میں درد تھا جب اس نے محل کے اندھیرے راہداری میں اپنی بہن میری کو بادشاہ ہنری ہشتم کے ساتھ دیکھا۔ بادشاہ کے ہاتھ میری کی کمر پر تھے اور میری کی آنکھیں شرم سے نیچے تھیں، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ کہانی ہے 16ویں صدی کے برطانیہ کی، جب شاہی محلات کی دیواروں کے پیچھے ایسے راز چھپے تھے جو آج تک لوگوں کے دلوں میں دھڑکتے ہیں۔ یہ دو بہنوں کی کہانی ہے جنہوں نے ایک بادشاہ کے لیے سب کچھ قربان کیا اور آخر میں ایک دوسرے کو تباہ کر دیا۔ میری بولین 16 سال کی تھی جب اسے پہلی بار فرانس کے شاہی دربار میں بھیجا گیا۔ اس کے سنہرے بال، نیلی آنکھیں اور معصوم چہرہ ہر کسی کو مسحور کر لیتا تھا۔ فرانس کے بادشاہ فرانسس نے پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار دیا۔ رات کے کھانے کے بعد جب محل میں شمعیں ٹمٹما رہی تھیں، بادشاہ نے میری کو اپنے نجی کمرے میں بلایا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بادشاہ نے کہا تھا اس کے قریب آتے ہوئے۔ میری کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ غلط ہے، لیکن اس کے خاندان نے اسے سکھایا تھا کہ طاقت حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے۔ بادشاہ نے اس کے گال کو چھوا اور میری نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس رات سے میری بولین فرانس کے بادشاہ کی خفیہ محبوبہ بن گئی۔ چند مہینوں میں جب اس کا راز سب کو معلوم ہوا تو اسے شرمندگی سے واپس انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ 1520 میں جب وہ ہیمپٹن کورٹ محل میں پہنچی تو اس کی زندگی دوبارہ بدلنے والی تھی۔ بادشاہ ہنری ہشتم اس وقت 29 سال کا تھا، طاقتور، خوبصورت اور اپنی بیوی کیتھرین آف ایراگون سے بور ہو چکا تھا۔ کیتھرین اب جوان نہیں رہی تھی اور اسے بیٹا نہیں دے پائی تھی۔ بادشاہ کو ایک نئی عورت چاہیے تھی، کوئی جو اسے دوبارہ زندہ محسوس کرائے۔ موسم بہار کی ایک شام محل کے باغ میں بادشاہ کی نظر پہلی بار میری پر پڑی۔ وہ گلاب کے پھولوں کے درمیان کھڑی تھی، اس کی سفید لباس ہوا میں لہرا رہا تھا۔ بادشاہ فوری طور پر اس کی طرف بڑھا۔ لیڈی میری، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، بادشاہ نے نرمی سے کہا۔ میری نے ادب سے سر جھکایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ جانتی تھی بادشاہ کیا چاہتا ہے۔ حضور، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میری نے دھیمی آواز میں کہا۔ بادشاہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور محل کے اندر لے گیا۔ وہ رات میری کی زندگی کا موڑ بن گئی۔ بادشاہ نے اسے اپنے نجی کمرے میں لے جایا، جہاں سرخ شراب اور پھلوں کی ٹوکریاں رکھی تھیں۔ میں تم سے بہت متاثر ہوں میری، بادشاہ نے کہا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے۔ اس کی انگلیاں میری کے بازو پر پھر رہی تھیں۔ تم مجھے وہ خوشی دے سکتی ہو جو میری ملکہ نہیں دے سکتی۔ میری نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی یہ کیا مطلب ہے۔ بادشاہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کے ہونٹوں کو چوما۔ میری نے مزاحمت نہیں کی۔ اس رات سے میری بولین بادشاہ ہنری ہشتم کی خفیہ محبوبہ بن گئی۔ 3 سال تک میری بادشاہ کے بستر کی ملکہ رہی۔ وہ رات کو چھپ کر بادشاہ کے کمرے میں جاتی اور صبح سے پہلے واپس آ جاتی۔ محل میں سب جانتے تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ میری نے 2 بچوں کو جنم دیا، ہنری اور کیتھرین۔ کچھ کہتے ہیں یہ بادشاہ کے بچے تھے، کچھ کہتے ہیں اس کے شوہر ولیم کیری کے۔ سچائی کبھی سامنے نہیں آئی۔ میری خوش تھی، اسے لگتا تھا بادشاہ ہمیشہ اس کا رہے گا، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر نہیں چلی۔ 1525 میں این بولین فرانس سے واپس آئی۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی، 24 سال کی، تیز مزاج، چالاک اور بے حد حسین۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور اس کے بالوں میں خاص چمک تھی۔ اس کی انگلیاں لمبی اور نازک تھیں اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ فرانس کے دربار نے اسے سکھا دیا تھا کہ مردوں کو کیسے اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ بہن، میری نے خوشی سے گلے لگایا جب این پہلی بار محل میں آئی۔ کتنے دنوں بعد ملی ہو، تم کتنی بدل گئی ہو۔ این نے مسکرا کر کہا، ہاں میری، فرانس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ پر اس کی مسکراہٹ میں کچھ اور تھا، کچھ جو میری نہیں پکڑ پائی۔ این کی نظریں محل کی دیواروں پر گھوم رہی تھیں، جیسے وہ پہلے سے ہی سوچ رہی ہو کہ یہ سب کیسے اس کا ہوگا۔ چند ہفتوں میں این نے محل میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ ملکہ کیتھرین کی خادمہ بن گئی، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ وہ جانتی تھی بادشاہ اکثر محل کی رات کی پارٹیوں میں آتا ہے اور وہاں وہ اپنی جال بچھائے گی۔ ایک رات جب محل میں رقص کی محفل تھی، این نے ایک سبز رنگ کا لباس پہنا جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور اپنی گردن پر ہیرے کا ہار پہنا۔ جب بادشاہ محفل میں داخل ہوا تو این نے اسے دیکھا اور پھر فوری طور پر اپنی نظریں ہٹا لیں، جیسے اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ چال کام کر گئی۔ بادشاہ کو اکثر جو عورتیں چاہتی تھیں وہ اسے بور کرتی ہیں، لیکن این مختلف تھی۔ بادشاہ اس کی طرف بڑھا۔ لیڈی این،
کیا میں تمہارے ساتھ رقص کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ این نے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا اور پھر نرمی سے کہا، اگر حضور چاہیں۔ اس کی آواز میں نہ زیادہ خوشی تھی نہ شوق، بس ایک سادہ جواب۔ رقص کے دوران بادشاہ کا ہاتھ این کی کمر پر تھا اور وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ لڑکی دوسری عورتوں سے کتنی مختلف ہے۔ این نے اپنا سر اونچا رکھا اور بادشاہ کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ تم بہت خوبصورت ہو لیڈی این، بادشاہ نے کہا۔ شکریہ حضور، این نے کہا اور پھر ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ شامل کیا، لیکن خوبصورتی ہر جگہ ہے، اہم یہ ہے کہ دماغ کتنا تیز ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، کسی نے اس سے پہلے کبھی ایسے بات نہیں کی تھی، اور اسی لمحے سے بادشاہ ہنری ہشتم این بولین کے جال میں پھنس گیا۔ دور کھڑی میری یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ این بادشاہ کے اتنے قریب کیوں ہے؟ اگلے ہفتوں میں بادشاہ کا رویہ تبدیل ہونے لگا۔ وہ اب میری کو کم بلاتا تھا اور جب بلاتا تو اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ میری نے پہلے سوچا یہ عارضی ہے، لیکن پھر اسے سچائی کا احساس ہوا جب ایک دن اس نے محل کے باغ میں بادشاہ اور این کو ساتھ دیکھا۔ بادشاہ این کے قریب بیٹھا تھا اور اس کی انگلیاں این کے ہاتھ پر تھیں۔ این مسکرا رہی تھی، لیکن جب اس نے میری کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی، یہ اب میرا ہے۔ میری کے دل میں غصے اور درد کا طوفان اٹھا۔ وہ فوری طور پر اپنے کمرے میں گئی اور رونے لگی۔ یہ میری بہن ہے، میری اپنی بہن، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن این کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی۔ بادشاہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن این اتنی چالاک تھی کہ اس نے بادشاہ کو وہ نہیں دیا جو میری نے دیا تھا۔ ایک رات جب بادشاہ نے این کو اپنے کمرے میں بلایا، این نے صاف الفاظ میں کہا، حضور، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں آپ کی رکھیل نہیں بنوں گی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ تمہارا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ مجھے ملکہ بناؤ یا پھر میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی، این نے سختی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں فولاد کی سختی تھی۔ بادشاہ پہلے غصے میں آیا، پھر اس نے سوچا، یہ عورت واقعی مختلف ہے، اور اس لمحے سے بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ این کو ملکہ بنائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 1522 میں بادشاہ نے اپنی پہلی بیوی کیتھرین کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ چرچ طلاق کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بادشاہ نے پوپ سے لڑائی کی اور جب پوپ نے انکار کیا تو بادشاہ نے پورے چرچ آف روم سے الگ ہو کر اپنا چرچ آف انگلینڈ بنا لیا۔ میری یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میری بہن نے میرا سب کچھ چھین لیا، میری جگہ، میرا بادشاہ، میرا مستقبل۔ 1543 میں این بولین انگلینڈ کی ملکہ بن گئی۔ تاج پوشی کی شاندار تقریب میں پورا ملک جشن منا رہا تھا۔ این سنہری لباس میں تخت پر بیٹھی تھی اور بادشاہ اس کے پاس فخر سے کھڑا تھا۔ میری اس تقریب میں موجود تھی، لیکن وہ کونے میں کھڑی تھی جیسے کوئی معمولی خادمہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ انہیں روکے ہوئے تھی۔ جب این نے دور سے اس کی طرف دیکھا تو ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس رات جب محل میں جشن ختم ہو گیا، میری اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا، میں نے اپنا سب کچھ دیا، اپنی عزت، اپنا جسم، اپنا دل، اور آخر میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ لیکن این نے کچھ نہیں دیا اور سب کچھ لے لیا۔ لیکن این کی خوشی زیادہ دیر نہیں چلی۔ بادشاہ کو ایک بیٹا چاہیے تھا، لیکن این نے ایک بیٹی کو جنم دیا، ایلزابتھ۔ بادشاہ مایوس ہوا۔ پھر این کے 3 بار حمل ضائع ہوا اور بادشاہ کا غصہ بڑھتا گیا۔ تم بھی کیتھرین کی طرح ہو، بادشاہ نے ایک دن غصے میں چلا کر کہا، تم بھی مجھے بیٹا نہیں دے سکتی۔ این کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھی بادشاہ اب اس سے بور ہو رہا ہے، اور اس کا خوف سچ ثابت ہوا جب بادشاہ کی نظر ایک اور عورت، جین سیمور پر پڑی۔ 1536 میں بادشاہ نے این کے خلاف سازش شروع کی۔ اس نے اپنے وزیر تھامس کرومویل سے کہا کہ این کے خلاف الزام لگائے، اور یہ الزام بہت سنگین تھے: خیانت، زنا، اور یہاں تک کہ اپنے بھائی جارج کے ساتھ ناجائز تعلق۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بادشاہ جس نے پوری دنیا سے لڑائی کی تھی، این کو ملکہ بنانے کے لیے، وہی بادشاہ اب اسے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ مئی کے مہینے میں این کو لنڈن ٹاور میں قید کر دیا گیا۔ وہ وہی جگہ تھی جہاں سے پہلے اس کی تاج پوشی شروع ہوئی تھی، اور اب وہی جگہ اس کی موت کی جگہ بن گئی۔
جب این کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو میری محل میں موجود تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری نہیں بادشاہ کے کان بھرے تھے، کچھ کہتے ہیں اس نے تھامس کرومویل کو جھوٹے گواہ فراہم کیے۔ سچائی کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن ایک بات واضح تھی، میری خاموش رہی اور اس نے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ 19 مئی 1536 کی صبح لندن ٹاور کے میدان میں ایک منچ تیار کیا گیا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے یہ دیکھنے کہ انگلینڈ کی ملکہ کیسے مرتی ہے۔ این اپنے سرمئی لباس میں باہر آئی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے آخری الفاظ کہے، میں یہاں مرنے آئی ہوں کیونکہ قانون نے مجھے موت کی سزا دی ہے۔ میں بادشاہ کے خلاف کچھ نہیں کہوں گی، وہ ایک نیک اور مہربان بادشاہ ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور فرانس سے بلائے گئے تلوار کے ماہر جلاد نے ایک جھٹکے میں اس کی گردن کاٹ دی۔ میری بولین دور سے ایک کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب تلوار نیچے آئی تو اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، نہ خوشی نہ غم، بس خالی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے خاموشی سے انتقام لے لیا، کچھ کہتے ہیں اس نے صرف اپنے آپ کو بچایا، لیکن ایک بات یقینی ہے، اس نے اپنی بہن کو مرتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کیا۔ این کی موت کے بعد میری نے محل چھوڑ دیا۔ اس نے دوبارہ شادی کی ایک عام آدمی سے جس سے وہ واقعی محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائی اختیار کی۔ 1543 میں جب میری بولین نے آخری سانس لی تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ شہرت، نہ دولت، نہ طاقت، صرف یادیں تھیں، ایک بادشاہ کی جس نے اس سے سب کچھ دیا اور ایک بہن کی جس نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ اور این، اس کی بیٹی الزبیتھ بعد میں انگلینڈ کی سب سے عظیم ملکہ بنی، لیکن این خود کبھی اپنی بیٹی کو بڑی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت کی راہ میں خون کے رشتے بھی معنی کھو دیتے ہیں، محلوں کی چمک میں انسانیت کی روشنی بجھ جاتی ہے، اور جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ آخر میں خود بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ میری نے اپنی بہن کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن اس نے اسے بچایا بھی نہیں۔ این نے اپنی بہن سے سب کچھ چھینا، لیکن آخر میں اپنی جان گنوا دی۔ اور بادشاہ، وہ 6 شادیاں کرنے کے بعد بھی کبھی خوش نہیں ہوا۔ یہ تھی 2 بہنوں کی سچی کہانی، ایک کہانی جو آج بھی لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ دھوکہ، نفرت اور لالچ کا انجام ہمیشہ تلخ ہوتا ہے۔